لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الآية۔ ہر سال کئی سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ رمضان میں تراویح کی نماز کے بعد میں جو کچھ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا کچھ خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس سال لاک ڈاؤن ہے، 2020 کا رمضان ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تراویح بھی متاثر ہوئی ہے، اور اب ہم مجمع بٹھا کے بیان بھی نہیں کرتے، کچھ دو چار لوگ ہی ہیں جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگوں کا اصرار تھا کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ہم نے کہا چلیں بھائی 2-4 افراد ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور کیمرے میں ریکارڈنگ ہوگی، یوٹیوب پہ الحمدللہ ہزاروں لوگ سنتے ہیں، تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ارادہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر پارے کا خلاصہ، بلکہ اس کو خلاصہ بھی نہیں کہہ سکتے، یوں کہنا چاہیے کہ جو آیتیں اہم ہیں موجودہ زمانے کے لحاظ سے، مثال کے طور پر وہ آیتیں جن میں ہم زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا اس زمانے میں، تو ان آیتوں کو میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا۔ کوشش ہوگی کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ سلسلہ نہ ہو، اور آدھے گھنٹے میں ایک پارے میں جو متعین کچھ مخصوص قسم کے احکامات ہیں یا کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے، تو ان واقعات کو میں انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں برکت فرمائے، تو یہ پورا قرآن ہم اس طریقے سے انشاءاللہ رمضان کے آخر تک ختم کریں گے۔ سورہ فاتحہ ہے پہلی سورت، اللہ نے اس میں اپنا تعارف کروایا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ دیکھیے جب لوگ سامنے ہوتے ہیں نا تو بیان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اب 2-4 افراد بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے اس میں لوگ جب میرے سامنے ہوتے ہیں ان کے چہرے کے ایکسپریشن سے مجھے پتہ چلتا ہے، تاثرات سے پتہ چلتا ہے، تو جو میرے ہر سال رمضان میں تراویح کے بعد بیان ہوتے ہیں ان کا انداز ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو انداز ہوگا تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ سامنے پبلک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو پبلک کیمرے کے پیچھے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو کوشش کروں گا کہ میں جس حد تک خلاصے کو اچھے انداز میں آسان الفاظ میں بیان کر سکوں میں اس کو بیان کروں میں۔ تو اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ قرآن مجید میں اللہ کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ جو آتا ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نہیں، اللہ کے تو نامحدود نام ہیں۔ 99 تو وہ نام ہیں جن کو قرآن میں بکثرت بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام جو یاد کرے گا تو اس کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، تو اس لیے 99 ناموں کو لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے جو بہت سارے نام ہیں، جو صفات ہیں، ان میں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب صفت لگتی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں ہمیں حکم دیا نا کہ جب بھی کوئی کام کرو تو میرے نام سے کرو، تبھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ کے نام سے، تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ صفت لگا دی ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو بسم اللہ دن میں کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے؟ جب بھی کوئی کام، حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی اہم کام کرو تو بسم اللہ سے شروع کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام بسم اللہ کے بغیر کیا جاتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، فہو اقطع فہو اجدع۔ تو ہر اہم کام سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قرآن کی ابتدا بھی بسم اللہ سے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی جاتی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ تو یہ بھی آج کل ایک بدعت بن چکی ہے کہ آج کل ہم اپنے کاموں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، کھانے سے پہلے بس یاد رہتا ہے بسم اللہ پڑھنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی تحریر لکھتے ہیں تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے، وہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ تحریر کچرے میں بھی گر سکتی ہے، بے ادبی بھی ہو سکتی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس تحریر کو کچرے میں پھینکنا، کسی بھی تحریر کو کچرے میں پھینکنا غلط ہے، لیکن اس وجہ سے بسم اللہ ہی لکھنا چھوڑ دینا
کہ کہیں یہ تحریر کی بے ادبی نہ ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطوط لکھا کرتے تھے، تحریر لکھا کرتے تھے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ لکھوایا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب کوئی تحریر لکھیں، ہم کسی کے نام کوئی خط لکھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اہم بات کرنے شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی اہم کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کی دو صفات، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ دونوں صفات اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ نے ہم سے ایک ایگریمنٹ کروایا ہے، کیونکہ یہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے نا، تو اللہ نے ایگریمنٹ کیا کروایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ایگریمنٹ کرو کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد، نا 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 نا، تیری ہی، یہ ہی کا لفظ لگا ہوا ہے یہاں پہ، کیونکہ مفعول بھی کو مقدم کر دیا نا، آبجیکٹ پہلے جب آتا ہے تو حصر کا معنی دیتا ہے، ہی کا معنی دیتا ہے۔ اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں ان آیتوں میں اللہ نے قرآن کے شروع میں ہی ایگریمنٹ کروا لیا کہ صرف یا اللہ مدد چلے گا اللہ کے ہاں، اور کوئی نعرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ نے شروع میں ایگریمنٹ کروا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں میں فخر سے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے رب نے میری حمد و ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں ذالک ھذا بینی و بین عبدک، یہ میرے اور بندے میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ بندہ دعا کی قبولیت کے قواعد پورے کر رہا ہے، اللہ کی تعریف بھی کر دی اور مجھ سے ایگریمنٹ بھی کر دیا، اللہ صرف تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں جب آپ کسی سیٹ سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ اگر اس کو یہ حوالہ دے دیں کہ بھائی محلے میں لوگ بہت تھے، بڑے بڑے سیٹ ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، میں کسی سے بھی مانگ سکتا تھا، لیکن میں صرف آپ کے پاس آیا ہوں، تو یہ بات سن کے نا سامنے والے کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے دینے کا، یار اس نے مجھے بڑا پروٹوکول دیا، اس نے اپنے راز جو ہے نا میرے سامنے کھول کے رکھ دیے، یار یہ تو اپنے دل کی بات مجھ سے کر رہا ہے، اپنی حاجت کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر رہا، مجھے اپنا خیر خواہ سمجھ رہا ہے۔ تو سامنے والے میں اگر غیرت ہوگی نا تو اسے یہ بات سن کے جوش آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں بھائی مجھ سے تم دعا مانگنا چاہتے ہو تو یہ کہو زبان سے اے اللہ صرف تیری غلامی ہے اور مدد بھی صرف تجھ سے، ہم دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے، اپنی حاجتوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اس بات سے اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو اپنے بندے پر رحم آتا ہے، اور اللہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدک، دیکھیے میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ اب یہ مجھے سے مانگے گا۔ اب آپ بتاؤ، آپ کسی تاجر سے چندہ لینے کے لیے گئے یا کوئی بھیک مانگنے کے لیے گئے، آپ نے اس سے یہ کہا کہ بھائی میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں اور کسی سے میرا ایسا تعلق نہیں ہے، نہ مجھے کسی پہ ٹرسٹ ہے، صرف تجھی پہ اعتماد ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے پیسے لیے اور اگلے دن آپ کسی اور سے مانگتے ہوئے پکڑے گئے، آگے آپ وسیم بھائی سے بھی چندہ مانگ رہے ہیں، سلیم سے بھی مانگ رہے ہیں۔ تو جو پہلا تاجر تھا جس نے ایک بھاری بھرکم رقم دی آپ کو، اس بیس پہ کہ آپ صرف اسی پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی پر اعتماد کرتے ہیں، اس پہلے تاجر کو کتنا غصہ آئے گا، بولے گا بھائی یہ تو 2 نمبر آدمی ہے، میرے سامنے کہتا ہے میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، وسیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں آپ سے مانگتا ہوں، اور سلیم سے ملتا ہے تو اس سے کہتا ہے سر میں صرف آپ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ جو میرے نیک بندے ہیں مجھ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تو نے ایگریمنٹ کر لیا، اب تو اس قابل ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں تجھے عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تو اس ایگریمنٹ پہ قائم رہے۔ تو یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، توحید کا ایگریمنٹ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے اور اللہ کے سوا کسی کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اب جب بندے نے مجھ سے ایگریمنٹ کر لیا، بخاری کی حدیث ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب یہ اس قابل ہوا ہے کہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔
اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر ہم پہ چھوڑ دیتے کہ جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، تو ہم الٹی سیدھی چیزیں مانگنے لگتے. ہم کہتے اللہ جو ہے وہ میری جاب لگا دے، اللہ میری تنخواہ میں اضافہ کروا دے، اللہ میرا وزن بڑھ گیا ہے، میں 150 kg کا ہو گیا ہوں، اس کو 100 کلو کا کروا دے. تو مختلف لوگ مختلف چیزیں مانگ رہے ہوتے. اب چونکہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کو پتا تھا یہ بندے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں گے. اس وقت میری رحمت ہے جوش میں، یہ میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، تو میں اس کو بتا دوں یہ مانگو، باقی چیزیں مانگتے رہنا، ابھی یہ والی چیز مانگو، ابھی میری رحمت جوش میں جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. ایک بادشاہ اشرفیوں کا تھیلا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور جوش میں آ کے کہتا ہے جو مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا، اور آپ اس سے جناب اخروٹ مانگنا شروع کر دو، آپ بادام مانگنا شروع کر دو. تو بادشاہ کہے گا کہ ایسا بیوقوف ہے، میں نے کہا جو مانگو دوں گا، اور میں اشرفیوں کا تھیلا لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ کمبخت اخروٹ مانگ رہا ہے اور بادام پستے مانگ رہے ہو. بھائی تو اشرفیاں لے جا، تجھے باقی بادام پستوں کا تو تیرا اپنا بزنس ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے بھی کیا فرمایا کہ اللہ نے ہم پہ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے ہم کو خود ہی بتا دیا کہ یہ مانگو. اور وہ کیا مانگو؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. صرف دکھانا ہی دے، ہدایت کا معنی سیدھا راستہ دکھانا بھی آتا ہے، سیدھے راستے پہ چلانا بھی آتا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ سیدھا راستہ صرف دکھا نہیں، کیونکہ دکھایا تو اللہ نے سب کو ہے، تو ہمیں صرف دکھانا نہیں ہے، ہمیں تو نے چلانا بھی ہے. اور پھر فرماتے تھے اللہ چلانا بھی نہیں ہے، ہم تو بڑے نالائق ہیں، ایسا نہ ہو تو چلائے پھر ہم سائڈ پہ ہو جائیں. تو اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی، سیدھے راستے پہ چلا بھی، اور چلا اس وقت تک مسلسل چلاتا رہے جب تک ہم جنت میں نہ پہنچ جائیں، تو ہمیں منزل تک پہنچا بھی. تو فرماتے تھے ہمارے شیخ کہ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ دعا کا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ دکھا نہیں، صرف چلا نہیں، بلکہ اس وقت تک چلا کہ منزل تک نہ پہنچ جاؤں، تو منزل تک پہنچا دے مجھے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر اللہ تو ہمیں چلا. انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا. انعام یافتہ لوگ قرآن میں کیا آتا ہے؟ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا جو انعام یافتہ یعنی کامیاب لوگ کون ہیں، تو وہ اداکاروں کا نام لیں گے، کھلاڑیوں کا نام لیں گے، سیاستدانوں کا نام لیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کہیں بھی کھلاڑیوں کا، سیاستدانوں کا، ایکٹرز کا نام نہیں لیا کہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا دنیا میں فضل ہوا ہے وہ یہ لوگ ہیں، وہ فلاں فلم کا ہیرو ہے اور وہ فلاں کھلاڑی ہے، وہ فلاں تاجر ہے. نہ 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 نہ. قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا من الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو پیغمبر ہیں. تم نے پیغمبروں کے راستے کو فالو کرنا ہے، فنکاروں کے، اداکاروں کے اور مغرب کے راستے کو، تاجروں کے راستے کو، سیاستدانوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا. پیغمبر کی سنت کو فالو کرنا ہے کہ اس موقع پر نبی نے کیا کیا. ہر جگہ تمہیں دیکھیں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے نا، اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے نبی نے کیا کہا اور نبی نے کیا کیا. تو ہر چیز میں ہمیں پیغمبروں سے رہنمائی مل جائے گی. پھر صدیقین ہے. صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. یہ کیوں ڈیفینیشن ہے صدیق کی، اس کی کیا دلیل ہے، یہ اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق، علم و عمل میں تضاد نہ ہو. ایک تو علم مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا عمل مضبوط ہونا چاہیے. ایسے باعمل علماء کو صدیق کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا صدیقین کو بھی فالو کرو. والشہداء، شہداء کو فالو کرو. شہداء یعنی وہ لوگ جو دین کی خاطر اپنی جان کٹا دیں، اتنا ان کے اندر دینی قربانی کا جذبہ ہو، دین سے ایسی محبت رکھتے ہوں. اور فرمایا والصالحین، اور پھر عام نیک مسلمان، ان کو بھی فالو کرنا ہے. یہ 4 درجات ہیں. سب سے اوپر پیغمبر، پھر علماء، پھر شہداء، اور پھر جو ہے وہ عام جو نیک مسلمان ہیں ان کو فالو کرنا ہے جو شریعت پہ چل رہے ہیں. یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم صرف کتاب کو مانتے ہیں، علمی کتابی ہیں، علمی کتابی ہیں، تو یہاں تو اللہ علمی کتابی نہیں، اللہ تو کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو فالو کرو، لوگوں کو جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں. پتہ چلا کہ لوگ انبیاء تو آئے دنیا سے چلے گئے، صدیقین، شہداء اور صالحین تو قیامت تک آتے رہیں گے. تو تمہیں صدیقین، شہداء اور صالحین جو لوگ ہیں، عوام، یہ شخصیتیں ہیں، ان شخصیتوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو
آپ کو کتاب کو بھی سامنے رکھنا ہے، شخصیتوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. ہاں شخصیتوں میں کچھ گمراہ بھی ہوں گی، کچھ ہدایت پر بھی ہوں گی. گمراہ لوگوں کو ایک طرف کرنا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو لوگوں کو آپ درمیان سے نہیں نکال سکتے. انعام یافتہ لوگ ہر دور میں رہیں گے اور ان کی تعلیمات بھی ہر دور میں رہیں گی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا جن کو فالو نہیں کرنا، تو دیکھیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے نا کہ انسان گمراہ بھی انسان کو فالو کر کے ہوتا ہے اور ہدایت پر چلتا بھی انسان ہی کو فالو کر کے ہے. تو یہ انسانوں کو آپ نہیں نکال سکتے. گمراہی کا راستہ میں بھی انسان کو فالو کرنا پڑے گا اور ہدایت کے راستے میں بھی آپ کو انسان کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا علمی کتابی اور میں صرف کتاب کو مانتا ہوں اور انسانوں کو نہیں مانتا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے. صحابہ نے فالو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تابعین نے پھر صحابہ کو، پھر تبع تابعین نے تابعین کو، پھر ان کے شاگردوں نے اپنے استاذوں کو. یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگوں کو فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے اور 2 قسم کے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا. وہ کون سے لوگ ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہوئے. غضب کس پر نازل ہوا؟ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اس کے باوجود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے. آج بہت سے پروفیسر حضرات آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، گھما رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے. ہر حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں، حلال کو حرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا کہ ایک محترم مشہور پروفیسر ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ یہ کیا، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، کہ میں تو صرف، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں قرآن میں صرف ان چیزوں کو حرام پاتا ہوں، سور کا گوشت ہے اور مردار ہے اور بہتا ہوا خون ہے. تو اللہ نے تو اس کے علاوہ انہوں نے پھر استدلال کیا یہ جو گانے بجانے اور موسیقی ہے یہ بھی بالکل حلال ہے. ہر قسم کی موسیقی کو انہوں نے حلال کر دیا. انہوں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں اور تو کسی چیز کو نہیں. اور آیت کے آخر میں یہ بھی ہے دوسرے مقام پہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر وہ چیز مان دو جو اللہ نے نہیں کی ہے، یعنی خود سے چیزوں کو حلال و حرام کر دو. تو انہوں نے علماء پہ الزام لگایا کہ یہ اپنی طرف سے بھی بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت کا مطلب نہیں ہے. جس نے ایک بار بھی کسی تفسیر کو پڑھا ہے اور قرآن کے سیاق و سباق کو جانتا ہے وہ حلفیہ بول سکتا ہے کہ قرآن کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کو غلط جگہ منطبق کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو بھائی پھر تو کتا بھی حلال ہو جاتا، بلی بھی حلال ہو جاتی. اس لیے کہ اللہ تو فرما رہے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں. اس میں تو اللہ نے کتے کا ذکر نہیں کیا، بلی کا ذکر نہیں کیا، تو کیا وہ حلال ہیں؟ کوئی ان پروفیسر صاحب سے پوچھے تو وہ حلال ہیں کیا؟ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مشرکین مکہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اسلام بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اضافی طور پر حرام قرار دیتی تھیں جن کو اسلام حرام نہیں کہتا تھا. تو اسلام نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، جن کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، باقی تم نے خود اپنے طرف سے حرام کی بھی ہیں. تو یہ اوور آل تمام چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں. باقی چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھا کرتے تھے، تو مخصوص چیزوں کے بارے میں. تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ جس کو جواب دیا جاتا ہے نا تو وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے. یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو ان چیزوں میں حقیقت میں صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دی ہے وہ والی حرام نہیں ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا؟ وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اس خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اٹھا کے ہر چیز پہ فٹ کر دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو علم ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. فرمایا ان کو بھی تم نے فالو نہیں کرنا، ولا الضالین، اور ان کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہیں. یعنی گمراہ کا مطلب ان کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے. جیسے بہت سے جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، بس جذبات ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. جو ہے نا آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور صرف کچھ حوالے بعض لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں
کہ وہ حوالے بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا. علماء نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم کا اولین مصداق یہودی ہیں جو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور ولضالین کا جو اولین مصداق ہے وہ عیسائی ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہے ہی نہیں، یعنی شریعت کا علم. تو لیکن قرآن کی آیتیں کسی خاص یعنی آیتیں تو اگرچہ اس کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن آیت میں عموم ہے، لہذا ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں ہمیں اللہ نے دعا کی ترغیب دی اور ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ اللہ سے مانگو. اس لیے بھی بتایا کہ آگے پھر پورا قرآن میں سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ سے سیدھے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کا راستہ مانگو، کیونکہ اس قرآن میں سیدھا راستہ بھی ہے اور سیدھے راستے پہ تم سے پہلے جو لوگ چل کے گزرے ان کے حالات بھی ہیں. تو ان کے حالات دیکھ کر اس کو معاشرے پہ فٹ کرنا، تمہیں ان حالات سے متصف اور بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ صفات کے حامل تمہیں بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو تم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے. تو یہ اب جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے انٹروڈکشن کروایا، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور 1400 سال کے بعد تو واقعی ثابت ہو گیا کہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے محفوظ ہے، ایک نقطے میں بھی اس کے تبدیلی نہیں ہوئی ہے. یہ کتاب یہ شرف کسی انسان کی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتا. 1400 سال پرانی کوئی ایسی تحریر آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یقینی کہا جائے کہ یہ 1400 سال پرانی ہے. 1400 سال پرانی کوئی زبان ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی وجہ سے عربی زبان کو محفوظ کر کے 20 ملکوں کی زبان بنا دیا. آپ بتاؤ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی آ کے ہم سے کلام کرتے ہیں اپنی اس زبان میں جس میں 1500 سال پہلے وہ لوگوں سے کلام کرتے تھے، آج ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے کروڑوں لوگ موجود ہیں، کیونکہ وہ زبان آج تک محفوظ ہے. عربی میں پانی کو آج بھی ماں کہتے ہیں، 1500 سال پہلے بھی ماں کہتے تھے. پہاڑ کو آج بھی جبل کہتے ہیں، 1500 سال پہلے بھی جبل کہتے تھے. پوری زبان اسی طرح سے آج بھی محفوظ چلی آ رہی ہے. یہ کیوں کہ اللہ نے کلام کو نازل کیا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ نے اس زبان کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا. اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. اس میں اللہ نے انٹروڈکشن میں یہ بتا دیا قرآن کے، بھئی یہ ہے تو اللہ کا کلام، اب ہونا تو یہ چاہیے ہر ایک کو ہدایت ملے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ناقدروں کو، جو قدر نہیں کریں گے نا، ان کو اس سے ہدایت نہیں دوں گا. جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت ملے وہ پڑھتے رہیں گے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، جو متقی بننا چاہتے ہیں، ان کو اس سے ہدایت ملے گی. اور جب ان کو ہدایت ملے گی تو ان کی صفات کیا ہوں گی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے اللہ کے کہنے سے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے وہ. تو اللہ نے یہ 2 صفات جو بیان کی ہے نا سورہ بقرہ کے شروع میں، یہ اصل میں اللہ نے بتا دیا کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے نا، جو کامیاب ہوں گے، وہ نماز سے اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، عبادت بھی پوری ہوگی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں مخلوق پہ خرچ کرنے میں بتا دیا کہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں گے. تو یہ اصل میں دو احکام سے 2 چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. آج جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ حقوق اللہ کے تو بہت قائل ہیں. اصل میں ایکچولی انسان کو اچھا ہونا چاہیے غریبوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ. اللہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تبھی ان کو نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ان کے یہاں نماز پڑھنے والا اچھا نہیں ہے، بس غریبوں کو کھانے کھلانے والا اچھا ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں جو صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، اوپر سے فالو کرتے ہیں، وہ نماز روزے میں تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، حقوق العباد کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن کی ابتدا میں بیان کر دیا کہ بھائی ہماری نظر میں جو پرہیزگار ہے، جو کامیاب ہے، وہ اصل میں وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرے. یہ ہے اس آیت کا اصل حاصل. اس سورت کے شروع میں اللہ نے 3 لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک کامل مومن جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، ایک پکے کافر جن کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ایک درمیان کے لوگ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، لیکن جب ان کو اسلام میں مفاد نظر آتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں، اور جب ان کو کفر میں مفاد نظر آتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں. یہ نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے. آج آپ کو بہت بڑا طبقہ ایسا نظر آئے گا جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اللہ ہمیں اس سے بچائے.
اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا منظر بھی بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا. ہم تو نہیں تھے, ہمارے باپ آدم کیسے پیدا ہوئے ہمیں تو نہیں پتا, اس وقت تو کوئی تاریخ لکھنے والا تھا ہی نہیں. تو اللہ نے بتایا کہ ایسا ہی نہیں پیدا ہو گئے ڈارون کی نظریے کے مطابق اتفاق سے, بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے بڑا اللہ نے ایک انتظام کیا تھا. باقاعدہ فرشتوں کو بٹھایا, ان کو اللہ نے بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے کہا بھائی یہ تو زمین میں خون بہائے گا. اللہ نے بتایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے بتایا کہ اس کو چیزوں کے نام سکھائے گئے, یعنی اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے. فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی, لرننگ کی. تو اللہ نے بتایا علم آدم الاسماء کلھا, فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ, ان کے خواص بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں بتا سکتے. اللہ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پتہ چلا نالج ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بہت بڑی برتری حاصل ہوئی ہے. تو جتنی آپ کے پاس نالج ہوگی آپ کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا, خواہ وہ نالج دنیا کی ہو یا وہ دین کی ہو. دین کی نالج آپ کو چاہیے جنت میں جانے کے لیے, اور دنیا کی نالج آپ کو چاہیے اس زمین پر خلافت قائم کرنے کے لیے, جو انسان کی پیدائش کا مقصد تھا. کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فرشتوں سے یہ نہیں کہا میں زمین میں ایک بندہ پیدا کر رہا ہوں, بس فرمایا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ کا مطلب جو زمین کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی. آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمین کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, غیر مسلموں کے ہاتھ میں. پالیسیاں وہ بناتے ہیں. وجہ اس کی یہ کہ ہم نے ایک علم کو تو فوکس کیا, دین کے علم کو, دنیا کا علم ہم نے چھوڑ دیا. تو دنیا کا علم میں وہ آگے نکل گئے, زمین کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو ہمیں دین کا علم بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی چاہیے, تاکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ زمین کی باغ ڈور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو اور پھر آپ اللہ کا حکم زمین پہ نافذ کریں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی ہو. لہذا ہمارے جو نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ اس پڑھائی کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے پڑھیں, ثواب سمجھ کے پڑھیں, تو انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی. صرف کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورت میں اہل یہود کی خصلتیں بیان کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیسے ستایا. تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی اب قرآن ملا, یہودیوں کو تورات ملی تھی, انہوں نے کیسے حکام کی دھجیاں اڑائیں, تو تم نے یہ کام نہیں کرنا. یہود کو اللہ نے حکم دیا تھا نماز قائم کرو, نمازوں میں سستی کی انہوں نے. جب پیغمبر کوئی حکم دیتے لیت و لال سے کام لیتے, نبی نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو تو وہ الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے, گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے, یہ ہونی چاہیے, وہ ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیت و لال سے کام لیتے تھے, تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو دل و جان سے فالو کرو. اللہ نے یہود کو بڑا نوازا تھا, آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا, بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی, مگر ناقدری کی, اللہ نے ان سے زمین کی خلافت اور حکومت چھین لی. پتہ چلا کہ زمین کی حکومت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اس میں ایک اہم حکم یہ بھی دیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے یہ بہت اہم احکامات ہیں جو اللہ نے یہودیوں کو بھی دیے تھے, تبھی ان کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک, شرک نہیں کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ. آج فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں, گوروں کو ہم ہر چیز میں فالو کر رہے ہیں, باپ کو دور کرتے ہیں, دوست کو قریب کرتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا, یہ یہودیوں کو ہم نے منع کیا تھا اور آج یہودی یہی کام کر رہے ہیں. فرینڈ شپ بہت اچھی ہوتی ہے, باپ اور ماں کے حقوق کا پتہ نہیں, بردر سسٹر کے حقوق کا پتہ نہیں. تو اللہ نے آیات میں اس کی نفی کی ہے. ذل قربا, اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے والدین, اس کے بعد قریبی رشتہ دار, فرینڈ بعد میں, اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور غریبوں کے ساتھ وقولوا للناس حسنا, اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے, طریقہ بھی اچھا ہو, بات بھی اچھی ہو. تو یہ چیز بھی آج مسلمانوں میں طریقہ اچھا ہے بات کرنے کا, اور نہ باتیں اچھی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے, تو اپنے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر آئیں جب بات کریں. حضرت قتادہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کافر سے بھی اچھے انداز سے بات کرنے کا حکم ہے, تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا, کہ مومنین سے اچھے انداز سے بات کرو, بلکہ اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا, لوگوں سے, لوگ میں تو کافر بھی داخل ہے. تو کسی سے بھی جب بات کی جائے نرم لہجے میں اور اچھے انداز میں بات کی جائے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا
کہ ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے. اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو جمع کر کے دین پر چلنے کی انہوں نے وصیت کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنی ہے اور موت کے وقت بھی ان کی فکر کرنی ہے. ان کو وصیت کر کے جانا ہے کہ ان سے اگلوانا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی فالو کرنا ہے، تاکہ بچوں کو ایک احساس ہو کہ ہمارے والدین دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں وصیت کر کے گئے تھے اور بچے اس کو اہمیت سے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.